أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو، اور بلا شبہ وہ بھاری چیز ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور میں نے تم کو دنیا جہاں والوں پر فضیلت بخشی، اور تم ایسے دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کا کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور اس کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ آیت کی تلاوت کی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس آیت کے اندر نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا یہ بہت بھاری کام ہے، بڑا کام ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے دل میں خشوع ہے، جو خشوع والے ہیں، ان کے لیے ان دونوں اعمال کے ذریعے سے مدد طلب کرنا آسان ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کی خاص کیفیت کو، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے اپنے کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر خشوع کی صفت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی خشوع جو دل کے اندر ہوتا ہے، بدن کے اعضاء اور جوارح پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر اختیار کے ظاہر ہو جائے تو اس کے اندر آدمی معذور ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بتکلف ارادے کے ساتھ میں
اس طرح کی ہیئت اور شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت کے اندر یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصہ کیا اور فرمایا کہ سر اٹھا، اس لیے کہ خشوع دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ موٹا کھانا، موٹے کپڑے پہننا، سر جھکا کر کے بیٹھنا یہ خشوع نہیں ہے، بلکہ خشوع یہ ہے کہ آدمی عزیز اور رذیل، بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی دونوں کے سلسلے میں جب کوئی حق کا معاملہ آ جائے تو دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ بڑے آدمی کے ساتھ الگ برتاؤ اور چھوٹے آدمی کے ساتھ الگ برتاؤ کرنا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان پر فرض کی ہیں ان کے ادا کرنے کے واسطے آدمی کا اپنے دل کو فارغ کر لینا یہ خشوع ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے تھے تو اتنی زور سے کرتے تھے کہ سارے مجموعے والوں کو سنائی دیتی تھی، اور جب چلتے تھے تو تیزی کے ساتھ چلتے تھے، جب کوئی سزا جاری کرتے تھے تو زور سے مارتے تھے، لیکن یقیناً وہ خشوع والے آدمی تھے۔ الغرض خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا یہ دشوار کام بتایا گیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن جن لوگوں کے اندر 3 صفات پائی جائیں تو ان کے لیے ان 2 اعمال کے ذریعے سے مدد طلب کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشوع رہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ وہ قیامت کے دن کے سلسلے میں ڈرنے والے ہوں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل سے پھر ان کی نعمتوں کو یاد دلایا ہے۔ پچھلے بھی اس طرح کی ایک آیت گزری تھی جس میں اسی طرح کا مضمون تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پھر اسی مضمون کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا اجمالی تذکرہ فرمایا تھا، اب یہاں سے انہی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی لیے وہاں پر بنی اسرائیل کو نعمتوں کے یاد دلانے کے لیے جو عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا تھا، پھر اسی عنوان کو یہاں پر اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دہرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے۔ انعامات کو یاد کرنے کی جب بات کہی جا رہی ہے، بنی اسرائیل پر دونوں طرح کے انعامات ہوئے تھے۔ نعمتیں، انعامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے ظاہری انعامات اور ایک ہے باطنی روحانی انعامات۔ دونوں طرح کے انعامات اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اگر کسی قوم کے اندر ایک نبی بھی آ جائے تو وہ ان کی فخر کی بات ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو یہ ان کے لیے بہت ہی بڑے امتیاز کی بات تھی۔ اور پھر جب یہ 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہوئے۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی وہ انہی قوم کے اندر،
اور اسی طریقے سے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ بھی انہی قوم میں، اور اسی طریقے سے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ گویا کہ 4 بڑی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے قرآن کریم کے علاوہ جو 3 دوسری کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ یہ بھی ان کے لیے ایک فضیلت کی روحانی بات تھی، یا روحانی انعام ان پر کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ظاہری انعامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی سلطنت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی کہ جو ان سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا، اور پھر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسی سلطنت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو ظاہری نعمتوں سے بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، اور باطنی انعامات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ انہی نعمتوں کے اندر فرعون سے چھٹکارا دلا دینا اور من و سلوہ کا آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے انتظام کرنا، یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے تھے۔ اب جب اور سب سے بڑی نعمت اور انعام بنی اسرائیل پر جو کیا گیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دنیا جہاں کے اندر جتنی قومیں بنی اسرائیل کے زمانے میں آباد تھی، جب تک بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اس وقت تک سارے جہاں والوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے سارے جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ لوگ قیامت تک فضیلت والے ہی رہیں گے اور امت محمدیہ دوسرے نمبر پر رہے گی، ایسی بات نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جب تک عمل پیرا رہیں اس وقت تک وہ فضیلت والے رہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منہ پھیر لیا، تو وہ فضیلت ان سے ختم کر دی گئی تھی۔ اور موسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا گیا کنتم خیر امت، کہ تم بہتر امت ہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور اس کی بنیاد یہ بتائی کہ تم لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانے والے اور گناہ سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جب امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہاں پر جو بتلایا جا رہا ہے کہ تم عالم والوں پر فضیلت والے تھے، تو وہ خاص ان کے زمانے کے ساتھ تھا، قیامت تک کے لیے یہ ان کی فضیلت ثابت نہیں رہے گی، بلکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی دوسری اقوام پر اور دوسری امتوں پر قیامت تک فضیلت والی رہے گی۔ جب ان کو اس زمانے کے اندر فضیلت والا بنایا گیا تھا دوسری قوموں پر، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا اور خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے، ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ اب یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو فضیلت اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ ہمارے ساتھ میراث کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور نسل در نسل چلتی رہے گی۔ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ نتیجے میں ان لوگوں نے جو چیزیں گناہ کی تھی اس کو بھی کرنا شروع کر دیا، جو چیزیں ناجائز تھی اس کو بھی کرنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب ہم اللہ کے چہیتے ہیں، بیٹے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور باپ اپنے بیٹوں کو سزا نہیں دیتا، گرفت نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری پکڑ نہیں کریں گے۔ اس غلط فہمی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر ہی ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ تم قیامت والے دن سے ڈرو، اس لیے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو بھی تم کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اگر تم گناہ کرو گے تو قیامت کے دن ضرور اس کا بدلہ تم کو ملے گا، اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے تم اس خوش فہمی کے اندر
اور غلط فہمی کے اندر مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، دیکھیے آدمی جب کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے کی 4 صورتیں یا 3 شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کی طرف سے ضامن بن جائے کہ یہ کہیں پر نہیں جائے گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے، اور میں اس کو عدالت کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس طریقے سے آدمی ذمہ داری لے کر کے اپنے ساتھی کو چھڑا سکتا ہے۔ یا پھر دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس آدمی کے لیے سفارش کرے اور شفاعت کرے، نتیجتاً اس کو سفارش قبول کرتے ہوئے چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے جو بھی جرم کیا، گناہ کیا یا پھر جو بھی کیا، اس کے بدلے میں جرمانہ بھر کے یا پھر بدلہ دے کر کے اس کو رہا کرایا جا سکتا ہے، چھڑایا جا سکتا ہے۔ یا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے ذریعے سے اور ہاتھا پائی کرنے کے ذریعے سے اپنے ساتھی کو وہاں سے نکال لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں اپنے کسی بھی ساتھی کو، کسی بھی انسان کو مشکل سے نکالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان 4 چیزوں کو ذکر کر کے کہہ دیا کہ اگر تم ایمان کے بغیر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیے بغیر آئے، تو یہ 4 چیزیں اللہ کی عدالت میں چلنے والی نہیں ہیں۔ اور یہ عدالت کے اندر اگر چھٹکارا چاہتے ہو، جہنم سے نجات چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اس عدالت کے اندر صرف ایک ہی بات چلے گی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس میں کوئی آدمی کسی کا کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی اس دن وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو صرف کفار کے لیے ہے، ورنہ تو احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر یہ بات ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے بہت بڑے طبقے کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ ہے اور علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، اسی طریقے سے صدیقین ہیں، ہر ایک کے لیے سفارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ ان کی طرف سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے، یہ تو کافروں کے سلسلے میں ہے، ورنہ مومنین کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور جو اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی سفارش اور شفاعت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ درس 23 جولائی کو ہوگا۔